Assalamu alaikum students. How are you? I'm sure that by now you must be enjoying business law. ہم نے بزنس لا مختلف ڈائمینشنز سے دیکھا، کمپنیز کے بارے میں دیکھا، کمپنیز آرڈیننس 1984 آپ نے اسٹڈی کیا، اس میں چیدہ پہلو جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ آپ نے دیکھا کہ لا میں بعض پروویژنز آف لا ہیں جسے ہم اسٹیچوٹ کہتے ہیں، کچھ اس میں رولز ہیں، یہ سب آپ نے اسٹڈی کیے کہ کیسے انکارپوریٹ آپ نے کمپنی کو کرنا ہے، کیا ڈاکیومنٹیشن ہوگی، ان کا رول کیا ہے، ہاؤ دوز آر ٹو بی پریپیئرڈ، کون اس کو انکارپوریٹ کرے گا، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں۔ یہاں ریفرنس کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کمپنی لا کو دیکھا کہ ہاؤ دا کمپنیز ہیو ٹو بیہیو، کمپنی ایز اے لیگل پرسن آئی ایم ٹاکنگ، تو ان کا ورکنگ کیسے ہوگی، کنڈکٹ کیا ہوگا، آپریشنز کیسے ہوں گے، بائنڈنگز کیا ہیں، کون سی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، ڈفرینٹ آبلیگیشنز ہیں کمپنی پہ وچ دا کمپنی ہیز ٹو ڈسچارج۔ اوفینسز آپ نے دیکھے، بہت سارے اوفینسز ہیں، ان اوفینسز کے بعد ان کی پروسیکیوشن ہے، اس کے بعد آپ نے ایک ایپلیٹ سسٹم دیکھا۔ تو یہ جو ہم نے سب کچھ اسٹڈی کیا تاکہ کمپنیز کے افیئرس ایک ریگولیٹڈ وے میں، آرڈرلی وے میں، انڈر سم لیگل کور وہ پرفارم۔ اس میں مقصد کیا تھا کہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آف دا ڈفرینٹ پارٹیز دوز آر آؤٹ لائنڈ اینڈ دوز آر پروٹیکٹڈ، جو آبلیگیشنز ہیں وہ پرفارم کریں، جو رائٹس ہیں وہ رائٹس ان کو ملنے چاہیے، اور اس کے پیچھے کور آف لا موجود ہے، اینڈ آل دا ریسپیکٹو پارٹیز، آل دا اسٹیک ہولڈرز، دے آر ریکوائرڈ ٹو ورک ود ان دا فور والز آف دی لا۔ تو لا کے اندر رہتے ہوئے ود ان دی ایمبٹ آف لا یہ سارا کام سب نے کرنا ہے، اور اس سے ایک بڑا پروٹیکشن ہوتی ہے۔ آپ نے شروع میں بھی دیکھا کہ لا کس لیے، لا gives a sense of protection to the society, to the people, to the interacting parties۔ تو یہ جو سیٹسفیکشن ہے، یہ سینس آف سیٹسفیکشن ہے، یہ جب ہوگی تو اس سے کارپوریٹ سیکٹر وہ گرو کرے گا۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ نے یہ تمام ایسپیکٹس دیکھے، اس کے علاوہ ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف بات کی۔ وہاں پہ رولز اور ریگولیشنز کی ایز سچ بات نہیں ہے، وہاں پر کچھ پرسویشنز ہیں، کچھ رولز ہیں، یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے یہ کسی بھی سیکٹر کو، ادارے کو، سٹیزنز کو آگے لے جاتے۔ کہیں رولز آف موریلٹی کی بات ہوتی ہے، کہیں پریکٹسز کی بات ہوتی ہے، تو یہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کے بغیر کوئی لا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صرف لیگل پروویژنز جو ہیں ان سے کوئی سوسائٹی، کوئی سیکٹر، کوئی کارپوریٹ سیکٹر، اس کو آپ کہیں کہ وہ صرف پروویژنز کی وجہ سے یا اسٹیچوٹس کی وجہ سے گرو کرے گا، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں دیر مسٹ بی اے کوڈ آف کنڈکٹ۔ تو ایس سی سی پی نے ایک کوڈ آف کارپوریٹ گورننس جو ہے وہ مرتب کیا، اینڈ دیٹ ہیز بین سرکولیٹڈ ان 2002۔ SCCP circulated the code of corporate governance۔ اسٹوڈینٹس، اس پر ہم نے بات کی کہ کارپوریٹ سیکٹر اتنا بڑا سیکٹر ہے، یہاں پر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز آپ نے دیکھے، دوز آر دا اسٹیک ہولڈرز۔ سوسائٹی ایٹ لارج وہ بھی کارپوریٹ سیکٹر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، تو کارپوریٹ سیکٹر کا کوئی کوڈ ہونا چاہیے، کارپوریٹ گورننس کا کوئی ضابطہ کار ہونا چاہیے۔ تو یہ ضابطہ جو ہے یہ مرتب کیا SCCP نے، اور دیٹ ہیز بین سرکولیٹڈ، اور یہ تمام کارپوریٹ اینٹیٹیز پر ضروری ہے کہ اس کوڈ کے مطابق اپنے افیئرس کو کنڈکٹ کریں۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس
اس کو آپ دیکھیں گے، ہم نے اس پر بات کی تھی، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں، اینڈ آل آر ویری امپورٹنٹ. یہ کیوں امپورٹنٹ؟ میں نے ایک بات آپ سے کی تھی کہ یہ نہیں کہ آپ اسٹڈی کریں کہ یہ ایک کوڈ ہے، یہ کوڈ میں جو ہے یہ بات لکھ دی گئی ہے، پلین ورڈز کی بات نہیں تھی. اصل جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس، آپ نے اس کی فلاسفی دیکھنی ہے، آپ نے اس کا مقصد دیکھنا ہے، آپ نے اس کا ریشنل دیکھنا ہے کہ یہ آخر کوڈ کس لیے مرتب کیا گیا. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. تو سب سے پہلی بات جو ہم نے کی وہ ہم نے یہ کی کہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، دوز شوڈ بی انڈکٹڈ. اب اس میں کیا ہے؟ ایک ٹرانسپیرنسی کی بات. جن کا انٹرسٹ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ اگر ایگزیکیوٹ کریں گے ڈفرینٹ فیصلوں کو، تو دیٹ وڈ بی ریفلیکٹنگ دا ٹرانسپیرنسی ان دیٹ ویری آرگنائزیشن. تو یہ مقصد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کہیں ہاں جی یہ ایک لائن ہے اور یہ ہم نے پڑھ لی ہے اور اس کا یہ مقصد ہے. مقصد جو ہے اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ان کو اسٹڈی کرنا جو ہے اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کا ریشنل پرپز واٹ از بٹوین دا لائنز دیٹ از نیسیسری ٹو بی لک انٹو. اس کے علاوہ ہم نے بات کی اے پرسن شیل ناٹ بی الیکٹڈ ایز ڈائریکٹر. تو ڈائریکٹر کون شخص نہیں ہوں گے، اس میں دو تین باتیں. پہلی بات جو ہم نے کی وہ یہ کہ سچ اے پرسن should not already be on the board of 10 companies. 10 companies کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھی اگر وہ شامل ہے، اس بورڈ میں ایز ڈائریکٹر شامل ہے، تو اس کو ایز ڈائریکٹر جو ہے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. He should not be considered as director for the 11th company. تو آپ ایسے شخص کو ڈائریکٹر جو ہے اپنی کمپنی میں انڈکٹ نہیں کریں گے. یہ کوڈ کی بات ہے جو ایس سی سی پی نے سرکولیٹ کیا. یہ بات تو اپنی جگہ سمپل ہے کہ اگر کوئی 10 کمپنیز کا ڈائریکٹر ہے تو وہ 11th میں نہیں آ سکتا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس طرح مونوپلسٹک کنٹرولز ہو جائیں گے، ہیجمنی ہو جائے گی، کچھ لوگوں کا جو ہے کارپوریٹ سیکٹر پر قبضہ ہو جائے گا. دوز ول بی دا ون ہو ول بی دا میکنگ ڈیسیشن. تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک ڈائیورسیفیکیشن، وہ ڈائیورسیفیکیشن کا عمل ختم ہو جائے گا. ڈفرینٹ سیکٹر سے مختلف لوگ جب آئیں گے، وہ جب ڈائیورسیفائڈ ڈیسیشن کریں گے تو وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ایسا ہی زیادہ اچھا ہوگا. تو اس وجہ سے اس کنسنٹریشن کو روکنے کے لیے یہ کوڈ مرتب کیا گیا ہے کہ پرسن ہو از آلریڈی دی ڈائریکٹر آف 10 companies shall not be considered for to be the director of another company. اس کے علاوہ جس شخص کو آپ ڈائریکٹر بنا رہے ہیں، ڈائریکٹر الیکٹ کر رہے ہیں، ڈائریکٹر جو کسی کمپنی کا بننے جا رہا ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ اس میں امپورٹنٹ بات ایک یہ ہے، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ اگر اس کا نام نیشنل ٹیکس پیئرز رجسٹر پر اپیئر نہیں ہوتا، ہی مسٹ ہیو اے نیشنل ٹیکس نمبر، جو رجسٹر اس کام کے لیے بنایا گیا ہے بائی دا ریونیو اتھارٹیز، وہاں اس کا نام ہوگا. اس کا مطلب ہے ہی مسٹ ہیو نیشنل ٹیکس نمبر اور ہی شوڈ بی اے رجسٹرڈ ٹیکس پیئر. اب اس سے بات آپ سمجھ سکتے ہیں، دیٹس ویری ایزی، کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ ڈائریکٹر بننے جا رہے ہیں اور آپ خود کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ٹوورڈ دا ریونیو آف دا اسٹیٹ. اگر آپ کا وہاں نام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ دا ٹیکس پیئر. تو یہ ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے، یہ ہیلدی کارپوریٹ سیکٹر کو کی گروتھ میں مدد دینے کے لیے یہ کوڈ مرتب کیا گیا. یہ ڈائریکٹر کے لیے ضروری ہے دیٹ ہی مسٹ ہیو نیشنل ٹیکس نمبر. یہ نمبر تک کی بات نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نیشنل ٹیکس نمبر لے لیا. یہ بات یہ ہے کہ آپ ٹیکس پیئر ہیں یا نہیں ہے، آپ کے اندر یہ عرض بھی ہے کہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے نہیں کرنا، ویدر یو آر پیئنگ اور ناٹ. تو اس کو دیکھا کہاں سے جائے گا؟ اگر آپ کے پاس نمبر ہی نہیں ہوگا تو فردر انکوائریز کہاں سے ہوں گی؟ تو یہ دیٹ از اندر اسٹیپ ٹوورڈ دی گروتھ آف دی کارپوریٹ کلچر. تو یہ کارپوریٹ گورننس میں ایک اور بات کہ ڈائریکٹر کے لیے ضروری ہے، یا ایسا شخص ڈائریکٹر نہیں ہوگا
جو کہ ڈیفالٹر, لون ڈیفالٹر آف اینی بینکنگ کمپنی, اینی DFI, اینی نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن, کسی نان بینکنگ فائنینس کمپنی کا انسٹیٹیوشن کا ڈیفالٹر ہے, یا بینک کا ہے, یا DFI کا, اگر وہ لون ڈیفالٹر ہے, ہی کین ناٹ بی آن دی بورڈ آف اینی کمپنی ایز اے ڈائریکٹر, تو وہ ڈائریکٹر کے طور پر کسی بورڈ میں شامل نہیں ہو سکتا. تو یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی بات ہم نے کی. پھر وہ شخص یا اس کا اسپاؤس, دے آر ناٹ انگیج ان دا بزنس آف اسٹاک بروکریج. اب وہ اسٹاک بروکریج کے بزنس کے اندر انگیج نہیں ہے, اگر وہ اس میں ہیں تو ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. اس میں جو بات جس پر زور دیا گیا ہے, جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, جو ہم یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں, ان دی لائٹ آف دی کوڈ آف دی کارپوریٹ گورننس ایشوڈ بائی دی SECP, وہ یہ کہ کارپوریٹ کلچر کا فروغ ہے. ہیلدی کارپوریٹ کلچر کی گروتھ کے لیے یہ تمام سٹیپس لیے جا رہے ہیں. ان میں بہت ساری باتیں پرسویسو نیچر کی ہیں, بہت ساری بات جو ہے وہ بائنڈنگ ہے. تو جب یہ کوڈ آپ مرتب کریں گے تو اس کوڈ کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. کوڈ تو بنا دیا SECP نے, اب اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے مطابق چلنا وہ کمپنیز کا کام ہے. اور ایک پورا اس کے ساتھ جو بھی اسٹیک ہولڈر دے نو کہ دس از دی کوڈ آف دی کارپوریٹ گورننس, تو کمپنیز کو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. تو ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے کارپوریٹ سیکٹر. اب اس کے بعد اکثر ہم بات کرتے ہیں, ابھی بھی بات کر رہے تھے ہم, کہ کارپوریٹ کلچر کی بات. تو یہاں پر زور دیا گیا ہے اس کوڈ میں کہ کارپوریٹ بزنس ایتھکس جو ہیں دوز ول بی فارمولیٹڈ. بورڈ آف ڈائریکٹر کو ریکمینڈ کیے جائیں گے کہ یہ ہماری کمپنی ہے, یہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس طرح ہم نے اپنے امور چلانے ہیں. تو وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ دیٹ ول بی اپرووڈ بائی دی بورڈ آف ڈائریکٹرز آف دی کمپنی, اینڈ دیٹ ول بی سرکولیٹڈ amongst all the members of the company, اور اس پر تمام ڈائریکٹرز اور امپلائیز کے سگنیچر ہوں گے اس کوڈ. تو ایک کوڈ آف ایتھکس کہ کون سا ایتھکس ہے دیٹ ول گورن دس کمپنی, اس کو مرتب کیا جائے گا, اس کو فارمولیٹ کیا جائے گا. بورڈ آف ڈائریکٹر اس کی اپروول دے, اور اس اپروول کے بعد دیٹ ول بی سرکولیٹڈ, اور یہ ہر سال یہ کام کیا جائے گا. All the directors and all the employees of the company, they will sign it. اسی طرح آڈیٹرز کے لیے ڈائریکٹرز کی بات, آڈیٹرز پر بائنڈنگ, کہ اگر کوئی آڈیٹر ہے کسی کمپنی, ہم نے بات کی تھی ایکسٹرنل آڈیٹرز, اب وہ جو آڈیٹر ہے اس کی اسٹیک نہیں ہوگی, اس کا بینیفیشل انٹرسٹ نہیں ہوں گے اس کمپنی. یہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آڈیٹر ہوگا he will not be the shareholder, تو اس کمپنی کے شیئرز اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک کوڈ ہے آف کارپوریٹ گورننس. اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی نیا آڈیٹرز اپوائنٹ کر رہے ہیں, انڈکٹ کر رہے ہیں, تو ایٹ دی ٹائم آف انڈکشن ہی may be having the shares of that company because he was not your client. لیکن جب آپ اس کو انڈکٹ کرتے ہیں آڈیٹر, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ود ان 14 days وہ آڈیٹر بتائے گا کہ میرے کوئی شیئرز ہیں یا نہیں. ان دی نیم آف دیٹ آڈیٹر آر ہز اسپاؤس اور ڈیپینڈنٹ چلڈرن. اگر ہیں تو ود ان 90 days وہ ان شیئرز کو ڈائیویسٹ کر دے. اسی طرح بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بات ہوئی کہ اگر وہاں پر کوئی ویکینسی کریٹ ہوتی ہے, کیجول ویکینسی کریٹ ہوتی ہے, تو دیٹ شوڈ بی فلڈ ود ان 30 days. دیٹ شوڈ ناٹ ریمین اوپن. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈسپیوٹس جن میں کمپنی انگیج ہے, لٹیگیشنس کی بات کر لیں, ڈسپیوٹس کی بات ہم نہیں کرتے, لٹیگیشن کی بات کر لیتے. دا ڈسپیوٹس ریزلٹنگ انٹو لٹیگیشن. اب کمپنیز نے کوئی لا سوٹ فائل کی ہوں گی, کوئی لا سوٹ ہو سکتا ہے کمپنی کے اگینسٹ فائل ہوئی ہو, تو ان سب کی ڈیٹیل کہ ان کا امپیکٹ کیا ہوگا کمپنی پہ, وہ دینی ضروری ہے. دیٹ مسٹ بی پبلش. اس کے علاوہ امپورٹنٹ انفارمیشن جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے آگے رکھنی ضروری ہے, امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں
ان میں یہ ہے کہ بجٹس کی کیا پوزیشن ہے، آل ٹائپ آف بجٹ، وہ آپ کے آپریشنل بجٹ ہے یا کیپٹل بجٹ ہے، تمام بجٹس کے ایسٹیمیٹس اور ان میں ویریئنس جو ہوئی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ سب پلیس ہونے چاہیے اینڈ دیٹ شوڈ بی پبلش. کوارٹرلی آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ پبلش ہونے چاہیے اینڈ دوز شوڈ بی اپرووڈ بائی دی بورڈ آف ڈائریکٹر. اسی طرح کیش پروجیکشنز کمپنی کی ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فینومینا. تو اسے ڈفرینٹ آپریٹنگ ریزلٹس اینڈ انفارمیشن، یہ تمام چیزیں بورڈ آف ڈائریکٹرس کے آگے پلیس کرنا ہے، اپروول لینا اور ان کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا اور ان کو اویلیبل رکھنا فار دا اسٹیک ہولڈرز، دیٹ از ویری نیسیسری. یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ اگر کمپنی کو کوئی اسٹیک ہے یا کوئی نوٹسز آئے ہیں، سے کوئی ڈیمانڈ بائی دا ریونیو، ریونیو کا مطلب ہے ٹیکس اتھارٹیز کی طرف ٹیکس کی ڈیمانڈ، تو دیٹ مسٹ بی پبلش. وہ سامنے رکھنی چاہیے بورڈ آف ڈائریکٹر کے کہ یہ ہمیں ڈیمانڈ آئی ہے، وی ہیو ٹو پے دیٹ. یا کوئی ایسے لٹیگیشن ہے، ابھی ہم نے لٹیگیشن کی بات کی، تو یو ہیو فائلڈ این اپیل، کوئی ٹیکس کی ڈیمانڈ آپ کو آئی، یو ہیو ٹو پے سے 5 million روپیز ایٹ ٹیکس، وہ ڈیمانڈ آئی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ، تو آپ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپیل فائل کر دیتے ہیں. تو یہ جو اپیل ہے اس کا ریزلٹ یا ڈسیشن وہ آپ کے فیور میں بھی ہو سکتا ہے، اگینسٹ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے تمام انفارمیشن دیٹ شوڈ بی پلیسڈ کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے تو وی ہیو ٹو پے دس مچ اماؤنٹ. تو یہ تمام انفارمیشن، کوئی آپ نے مرجرز کرنے جا رہے ہیں، کوئی اور کسی سے آپ کولیبوریشن کرنے جا رہے ہیں، سب چیزیں جو ہیں دوز شوڈ بی پلیسڈ بفور بورڈ آف ڈائریکٹر فار دیئر اپروول. اسی طرح انڈسٹری کی وجہ سے کوئی انوائرمنٹل پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، کوئی پولوشن جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے آپ کی انڈسٹری، تو یہ تمام چیزیں بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے آنی چاہیے تاکہ نیسیسری ریمیڈیل اسٹیپس دوز میں بھی ٹیک. اسی طرح اسٹوڈنٹس، اگر لیبر کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹس ہیں، اس کے صورت میں آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے یا کوئی چارٹر اور ڈیمانڈ ہے لیبر کی طرف سے، وہ تمام چیزیں دوز آر پلیسڈ بفور بورڈ آف ڈائریکٹر. مقصد یہ ہے کہ اگر چارٹر اور ڈیمانڈ ہے تو اس میں فائنینس بھی انوالو ہوں گے، ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی ہوں گے، ان پر پراپر ڈسیشن لینے ضروری. تو یہ اور بہت سارے اسپیکٹس ہم نے اسٹڈی کیے انڈر دی ہیڈ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس. تو اسٹوڈینٹس، یہ کمپنی لا آپ نے اسٹڈی کیا، دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے بغیر اگر آپ کو کمپنی لا کا نہ پتا ہو تو آپ کو تو کمپنی کی انکارپوریشن کا نہیں پتا چل سکتا. کمپنی نے فنکشن کیسے کرنا ہے، ڈیوٹیز کیا ہیں، کمپنی ہے کیا، کون اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں، کون کون سے ڈاکیومنٹس، ان ڈاکیومنٹس کا کیا اسکوپ، یہ تمام چیزیں، اوفینسز کیا ہیں، ایپلیٹ سسٹم کیا ہے، یہ تمام ایسپیکٹس بہت امپورٹنٹ. لیکن اگر آپ دیکھیں دا پیس ایٹ وچ دی کارپوریٹ سیکٹر از گروئنگ، اور اس میں کوئی کارپوریٹ گورننس کا کوڈ نہ ہو تو سوسائٹی کے لیے کتنے پرابلمس کریٹ ہو سکتے، انٹریکٹنگ پارٹیز کے لیے کتنے پرابلمس کریٹ ہو سکتے. سو یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس دیٹ از اے کوڈ which is to be followed by the companies and which is beneficial to all the stakeholders and the society at large. So students, last lecture میں بھی میں نے آپ کو briefly بتایا کہ we have to study Negotiable Instruments Act 1881. کیا آپ اس سے پریشان نہ ہو کہ لا کے بعد لا آئے جا رہا ہے، ایکٹس آتے ہیں، آرڈیننسز آتے ہیں. اصل میں آپ اسپرٹ سمجھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ لیگل فریم ورک نہ ہو، یہ آرڈرز نہ ہو، یہ آرڈیننسز نہ ہو، یہ رولز نہ ہو، یہ کوڈ آف کنڈکٹ نہ ہو، تو اس کے بغیر سوسائٹی میں پیس، ٹرینکویلٹی، کانفیڈنس، ٹرسٹ، یہ چیزیں جو آپ کو کسی بھی سوسائٹی میں نظر آتی ہیں، اس میں آپ لا کے ماہر ہیں یا نہیں ہیں. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایٹ دا بیک آف آل آر ایکشنز اینڈ انٹر ایکشنز دیر از اے لیگل فریم ورک. تو یہ جو ایکٹس ہیں
جیسا کہ ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881. تو اس ایکٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس جو کہ ایشو ہوتے ہیں، جن پر ہم بات کریں گے کہ یہ کیا انسٹرومنٹس ہیں، یہ ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. ڈفرینٹ پارٹیز کی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ان کو ڈیفائن کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے جیسے کہ آپ کو پتہ چلے گا آگے چل کر، یہ انسٹرومنٹس اتنے پاپولر ہیں، اور آج کی بزنس کی جو اتنی گروتھ ہو رہی ہے، جو آپ کوانٹم دیکھتے ہیں بزنس کا ایٹ دا ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل لیول، اس میں نیگوشیبل انسٹرومنٹس کا بھی بہت بڑا رول ہے. اینی وے اٹ از ٹو ارلی ٹو ٹاک آن دیز تھنگس. مجھے اندازہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں. آپ نے شاید نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو ایز سچ تو نہ سنا ہو، لیکن آئی ایم شیور all of you know to some extent what negotiable instruments are. تو یہ جو آپ کا ایک خوف ہے، ایک جھجک ہے، اس کو دور کرنے کے لیے let me tell you that you all know at least about one negotiable instrument. آپ لوگ صاحب بینک سے تو واقف ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بینکس میں اکاؤنٹس اوپن کیے جاتے ہیں، اور آپ سب کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان اکاؤنٹس کے آپریشن کے لیے ایک انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم چیک کہتے ہیں. چیک از اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. اتنا آپ کے لیے کافی ہے کہ اب آپ اس سٹیج پر جانتے ہیں واٹ اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ از. آپ کو اس کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا ہوگا، آپ کو اس کے مختلف اسکوپ اور ایسپیکٹس کا نہیں پتا ہوگا. اینی وے یو نو دیٹ چیک از اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہیں جن کو کہ ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. سو اسٹوڈینٹس، دیٹ واز اباؤٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹس. چیک از اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ، تاکہ ہم آگے آسانی سے بڑھ سکیں. اب یہاں تک ہماری بات ہو گئی. جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو جو لا گورن کرتا ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا. دیٹ از نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881. اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہی ہے کہ ریلیٹنگ ٹو دیز نیگوشیبل انسٹرومنٹس چیک اینڈ ادرس، اس کے لیے کوئی لیگل فریم ورک چاہیے. یہ لا وہ فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے. اس سے سوسائٹی میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، سوسائٹی میں ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس سے بزنس کی گروتھ میں بہت مدد مل رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ آخری نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کی ضرورت کیوں؟ وائی نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایٹ آل؟ آپ کو اندازہ ہوگا اینڈ ایوری ون آف us knows کہ جہاں بھی کہیں کوئی ٹرانزیکشن ہوگی، جہاں بھی کوئی بزنس ہوگی، جہاں بھی لین دین ہوگا، تو وہاں پر سیٹلمنٹ کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. دیر مسٹ بی اے موڈ آف سیٹلمنٹ آف دیٹ ٹرانزیکشن. جب کوئی یہ انسٹرومنٹس نہیں ہوتے تھے، جب کیش نہیں ہوتا تھا، یہ لیگل ٹینڈر منی کی بات آج ہم کرتے ہیں، جب یہ موڈز اویلیبل نہیں تھے تو ٹرانزیکشن اس وقت بھی ہوتی تھی. ان کے سیٹلمنٹس کے طریقے تھے. بارٹر کا آپ جانتے ہیں کہ بارٹر میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز فار گڈز اینڈ سروسز. ایک چیز آپ نے دے دی، اس کے بدلے میں دوسری چیز لے لی. تو آج بھی آپ کوئی بھی سروسز اویل کرتے ہیں، سروسز رینڈر کرتے ہیں، کوئی گڈز پرچیز کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں، تو ان ٹرانزیکشنز کی سیٹلمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. تو یہ جو انسٹرومنٹس ہیں یہ اسی میں ہماری مدد کرتے ہیں. جیسے جیسے ہماری ٹرانزیکشنز کمپلیکیٹڈ ہوتی گئیں، ہماری ڈیمانڈز بڑھتی گئیں، اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے انسٹرومنٹس آتے رہے. وہ آپ
نے سنا ہوگا نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. تو یہ جو ہماری نیسیسٹیز تھیں، یہ جو ہماری ضروریات تھیں، ان ضروریات کے ساتھ مختلف انسٹرومنٹس آتے گئے. اور یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیوں کہلاتے ہیں، یہ اب آگے چل کے ہم دیکھیں گے. وائی دیز انسٹرومنٹس آر کالڈ نیگوشیبل انسٹرومنٹس. تو اسٹوڈینٹس، یہاں تک تو بات ہو گئی کہ یہ کچھ انسٹرومنٹس ہیں جو بزنس میں سیٹلمنٹس میں مدد دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں کیا. واٹ از مینڈ بائی نیگوشیبل اینڈ واٹ از مینڈ بائی این انسٹرومنٹ. نیگوشیبل کا مطلب ہے ایسے انسٹرومنٹس جن میں ٹرانسفربلٹی کا کریکٹرسٹک موجود. دیز انسٹرومنٹس کین بی ٹرانسفرڈ. دیز انسٹرومنٹس ہیو دی کریکٹرسٹک آف ٹرانسفربلٹی. اس لیے آپ ان کو نیگوشیبل کہتے ہیں. اور انسٹرومنٹ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ، رادر اے ریٹن ڈاکیومنٹ which creates rights in favor of one person and of course obligations to the other person. یہاں رائٹ ہوگا، وہاں obligation ضرور ہوگی، ڈیوٹی ضرور ہوگی کسی پارٹ. تو یہ دو باتیں ہم نے کی کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ، نیگوشیبل سے مراد ہے کہ the characteristic of transferability, an instrument is a written document which creates a right in favor of some person. اب یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو دو باتیں ہم نے کی ہیں ان کو ملا لیجئے تو دیٹ از اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سلائیڈ پر دیکھیے، بات وہی ہے جو ہم نے کی ہے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ مینس a written document which is freely transferable and which creates a right in favor of some person to receive some money. اب یہ رائٹ کریٹ کس بات کا ہو رہا ہے کہ کچھ منی جو ہے وہ وصول کرے، کچھ پیسہ جو ہے وصول کرے، کوئی فنڈز وصول کرے، کوئی اماؤنٹ وصول کرے. اب یہ دیٹ از اباؤٹ دی نیگوشیبل انسٹرومنٹ. اب نیگوشیبل انسٹرومنٹس کون کون سے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے اسٹوڈنٹس بات کرنی ہے. واٹ آر دا نیگوشیبل انسٹرومنٹس. اب یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو بڑا بریفلی ڈیفائن کیا گیا ہے لا میں. لا نے یہاں پر کوئی نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے کریکٹرسٹکس کی بات نہیں کی. لا نے 3 انسٹرومنٹس بتا دیے ہیں کہ دیز آر دا نیگوشیبل انسٹرومنٹس. یہ 3 انسٹرومنٹس پرومسری نوٹ، بل آف ایکسچینج اینڈ تھرڈ ون یو نو دیٹ از اے چیک. تو یہ 3 انسٹرومنٹ ہیں جن کو کہتے ہیں دیز آر نیگوشیبل انسٹرومنٹ. سیکشن 13 آف نیگوشیبل انسٹرومنٹس 1881 that stipulates these negotiable instruments. اس میں کہا گیا ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ مینس a promissory note, bill of exchange or a check payable either to order or to the bearer. یہ بات شاید آپ کو نہ پتا ہو، باقی تو ان کا نام ہے کہ یہ انسٹرومنٹس ہیں 3 انسٹرومنٹس which may be payable to the order or to bearer. اب پیمنٹ کا یہاں پہ طریقہ کار جو ہے وہ 3 قسم کے ہو سکتے. یہ آرڈر اور بیئرر کی بات کر. ایک طریقہ کار کسی بھی ڈاکیومنٹ کے ذریعے پیمنٹ کا یہ ہو سکتا ہے کہ یو میک پیمنٹ ٹو سچ اینڈ سچ پرسن. پیئی کا آپ نام لکھ دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف اسی پیئی کو یہ اماؤنٹ ملے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. آپ نے ایک چیک لکھا، کسی کے نام لکھا اور اس کو آپ کراس کر دیتے ہیں، 2 لائنز کے درمیان لکھ دیتے ہیں پیز اکاؤنٹ اونلی. اس کا مطلب ہے جو پیئی ہے اسی کو پیمنٹ ملے گی، اسی کے اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا. اب بعض دفعہ آپ پیئی کا یہ رائٹ جو ہے رکھتے ہیں، دیٹ رائٹ از اے لائف، کہ وہ اگر چاہے تو یہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دے. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ، اور نیگوشیبل کی جو ہم نے بات کی تھی، ہم نے وہاں بات کی تھی کریکٹرسٹک آف ٹرانسفریبلٹی. یہ جو ہم نے کراس کر دیا، پیز اکاؤنٹ اونلی کر دیا چیک کو، یہ تو فردر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. تو دی کراسنگ، بائی ورچو آف کراسنگ you seize the characteristic of transferability that cannot be further transferred. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ یہ کریکٹرسٹک الائیو رہے، یہ انسٹرومنٹ ٹرانسفریبل رہے، تو اس انسٹرومنٹ میں آپ لکھ دیں گے پے ٹو مسٹر اسلم اور آرڈر، کہ مسٹر اسلم کو آپ پے کریں یا اس کے آرڈر کو پے کریں. ایسا اگر چیک ہے تو اب یہ مسٹر اسلم کا رائٹ ہے، ہی کین ٹیک دا پیمنٹ ہمسیلف. اف ہی وانٹس ہی کین ٹرانسفر اٹ ٹو another person. اسی کو نیگوشیشن کہتے ہیں، یہی نیگوشیبلٹی. تو اسٹوڈینٹس، اگر پیئی اس کو کسی اور شخص کو ٹرانسفر کر سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسٹرومنٹ ٹرانسفر ہو گیا، نیگوشیٹ ہو گیا. اب آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے. تو بات یہاں پر ہو رہی آرڈر. دیٹ از انسٹرومنٹ از پیبل ٹو اے سرٹن پرسن اور ٹو دی آرڈر آف سرٹن پرسن، کہ وہ کسی اور کو آرڈر کرے تو وہ اس کو پیمنٹ کر دیں، یہی ٹرانسفریبلٹی. اور تیسری بات ہو رہی ہے بیرر. بیرر یہ ہے کہ ون ہو از دی ہولڈر آف دا چیک، جس کے پاس وہ چیک ہے وہ اس کی پیمنٹ لے سکتا ہے. تو یہاں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہاں پر سمپل میکانزم ہے ٹرانسفریبلٹی کا اور نیگوشیشن کا، کہ اگر بیرر انسٹرومنٹ ہے، بیرر چیک آپ کے پاس ہے، تو یو جسٹ ہینڈ اٹ اوور ٹو اندر پرسن، ڈلیور کر دیں اس کو، تو یہ نیگوشیٹ ہو جائے گا، ٹرانسفر ہو جائے گا. ٹرانسفریبلٹی کا کریکٹرسٹک موجود ہے. اور وہ کیسے ایکسرسائز ہوتا ہے؟ بائی میئر ڈلیوری آف دیٹ انسٹرومنٹ. اینی وے، اس ڈیفینیشن میں تو یہ باتیں نہیں، دس ڈیفینیشن از سمپل، لیکن یہاں پر دو ورڈز استعمال ہوئے تھے، آرڈر اور بیرر، اس وجہ سے یہ باتیں مجھے آپ سے کرنی پڑی. سو نیگوشیبل انسٹرومنٹ مینس a promissory note, bill of exchange اور چیک payable either to order or to bearer. اب بات یہ ہے کہ یہ تین انسٹرومنٹس یہ یہاں پر مینشن ہو گئے، لیکن لا اینڈ پریکٹسز وہ کچھ اور انسٹرومنٹس کو بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ٹریٹ کرتے ہیں، بیکاز دوز آر ایکسیپٹیڈ بائی دی نارمز اینڈ پریکٹسز آف دا بزنس. ان میں اگر یہ کریکٹرسٹک ہو رہا ہے نیگوشیبلٹی کا، ٹرانسفریبلٹی کا، تو اس کے علاوہ بھی کچھ انسٹرومنٹس ہیں جن کو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ٹریٹ کیا جائے. سو اینی انسٹرومنٹ دیٹ ہیز دی کریکٹرسٹکس آف نیگوشیبلٹی دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز نیگوشیبل انسٹرومنٹس besides these three instruments. تو اسٹوڈینٹس، ایسے انسٹرومنٹس کو ہم quasi negotiable instruments کہتے ہیں. انسٹرومنٹس recognized as such، یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ سیکشن 13 کے مطابق نہیں ہے، بٹ دیز آر recognized as negotiable instruments. few are before you. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انسٹرومنٹ ہے جس میں کریکٹرسٹک آف نیگوشیبلٹی ہے، ٹرانسفریبلٹی کا کریکٹرسٹک موجود ہے، تو دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز کوازائی نیگوشیبل انسٹرومنٹ. ان انسٹرومنٹس میں اسٹوڈینٹس ڈیویڈینڈ وارنٹس، شیئر وارنٹس، بیئرر ڈیبینچرس، گورنمنٹ پرومسری نوٹس، یہ سب کوازائی نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے زمرے میں آتے ہیں. اب وہاں پر تو بات ہو گئی تھی کہ یہ تین انسٹرومنٹس نیگوشیبل انسٹرومنٹس. ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ یہ پرومسری نوٹ کیا ہے، بل آف ایکسچینج کیا ہے، چیک کی لیگل ڈیفینیشن کیا ہے. چیک از ناٹ اے پیس آف پیپر. یا ہمیں ایک فارمیٹ نظر آتا ہے تو ہمارے لیے وہ چیک ہے. اب چیک سے کون سے رائٹس اینڈ آبلیگیشن پیدا ہوتے ہیں، کون کون سی پارٹیز ہیں چیک میں، پرومسری نوٹ میں کون سی پارٹیز ہیں، پرومسری نوٹ ہے کیا، بل آف ایکسچینج میں کون سی پارٹیز ہیں اور بل آف ایکسچینج ہے کیا، ان میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں، دیٹ وی ہیو ٹو سی. تو پرومسری نوٹ دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ان سیکشن 4. آپ پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں واٹ اے پرومسری نوٹ از. A promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note. تو کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ جو ہے وہ پرومسری نوٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی انسٹرومنٹ ان رائٹنگ اگر ہے تو وہ پرومسری نوٹ ہے، اس میں یہ چیزیں شامل. واٹ آر دوز؟ A promissory note is an instrument in writing containing unconditional undertaking signed by the maker to pay on demand or at a fixed or determinable future date.
a certain sum of money, only two are to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. یہ ڈیٹرمینیبل فیوچر ڈیٹ یا فیوچر ٹائم کی جو بات یہاں پر کی گئی، فکسڈ ڈیٹ کی بات کی گئی، فکسڈ ٹائم کی بات کی گئی، اینڈ پیبل آن ڈیمانڈ کی بات کی. اور اس سے پہلے جو بات کی کہ یہ جو پرومسری نوٹ ہے یہ ایک انسٹرومنٹ، اور انسٹرومنٹ آپ پڑھ چکے ہیں، دیٹ از اے ریٹن ڈاکیومنٹ. اس میں کیا چیز ہے؟ ایک انڈر ٹیکنگ، ایک پرومس ہے. وہ انڈر ٹیکنگ کیا ہے؟ جو انڈر ٹیکنگ دے رہا ہے وہ اس کو سائن کرتا ہے، اور وہ انڈر ٹیکنگ یہ ہے کہ جو اماؤنٹ یہاں پہ مینشن کی گئی وہ پے کی جائے گی. پے کسے کی جائے گی؟ ٹو دا پرسن جس کا نام مینشن ہے اس کو پے کی جائے گی، اور ٹو دی آرڈر آف دیٹ پرسن، اور ٹو دا بیئرر آف دا انسٹرومنٹ. یہ ان میں سے کوئی چیز ہو سکتی. اور ٹائم کی کیا بات؟ آن ڈیمانڈ. جب آپ ڈیمانڈ کریں گے آپ کو یہ میں انڈرٹیک کرتا ہوں پیمنٹ کر دوں. آن اے فکس ٹائم، ٹائم فکس کر دیا گیا، ڈیٹ فکس کر دی گئی. سے یو انڈرٹیک، آئی انڈرٹیک ٹو پے دس اماؤنٹ ٹو سچ اینڈ سچ پرسن آن 20th November 2007. اب یہ فکس ٹائم ہے. 20th November 2007 کی جو ڈیٹ ہے دیٹ از اے فکس ٹائم. پتہ ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ پیمنٹ ہونی. اور ڈیٹرمینیبل فیوچر ٹائم، وہ جس ڈیٹ کو پیمنٹ کرنی ہے اس کو ڈیٹرمن کیا جا سکے، ایسرٹین کیا جا سکے. کب کیا جا سکے؟ ایٹ دی ٹائم وین دیٹ انسٹرومنٹ از بینگ ایشوڈ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ پرومسری نوٹ میں، جس میں ایک انڈر ٹیکنگ کی جا رہی ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آپ کو پے کر دی جائے گی. اس میں ڈیٹ کا، ٹائم کا، اماؤنٹ کا، کس کو پیمنٹ کرنی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں مینشن کر دی گئی. تو اسٹوڈینٹس یو کین انڈرسٹینڈ کہ پرومسری نوٹ کی کیا اہمیت. اب کریڈٹ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، آپ کسی کریڈیٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی بینک کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے لون چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جو بینک آپ سے مانگے گا دیٹ ول بی دا پرومسری نوٹ. اس میں آپ انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں. اب اس انڈر ٹیکنگ سے رائٹس اینڈ آبلیگیشن ڈفرینٹ پارٹیز کی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہیں. جب آپ نے انڈر ٹیکنگ کی کہ میں نے یہ لون لیا اور میں یہ لون اس طرح آپ کو پے کر دوں گا، تو یہ آپ نے جو انڈر ٹیکنگ کی ہے اس سے رائٹ کریٹ ہو گیا دوسری پارٹی میں کہ وہ آپ سے یہ لون جو ہے واپس لے سکتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی افادیت ہے، اور یہ ہمارے بزنس ٹرانزیکشن میں بہت استعمال ہوتا ہے. یہ اسپیسیمن آف پرومسری نوٹ ہے آپ کے سامنے. سب سے پہلے پلیس جہاں پر ایشو ہو رہا ہے، ڈیٹ ہے، اماؤنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے لیفٹ کارنر پہ. اب اس کی ورڈنگز کیا ہیں؟ 30 days after date I promise to pay Mr. Ahmed Kamal our order the sum of rupees 100,000 only for value received. Signature. You are the maker. میکر اپنے سگنیچر کر دے. یہ انڈرٹیکنگ. اس پر ریکوائرمنٹ، لا کی ریکوائرمنٹ انڈر دی اسٹیمپس ایکٹ، ریونیو اسٹیمپ اس پر لگے گی. اماؤنٹ کے مطابق ریونیو اسٹیمپس افکس کرنا، دیٹ از دی ریکوائرمنٹ آف لا. تو اسٹوڈینٹس یہ آپ کو پرومسری نوٹ نظر آ رہا ہے. اس طرح پرومسری نوٹ لکھے جا سکتے. اب باقی باتیں تو سب سمپل ہیں. ایک نیا آپ نے انداز دیکھا ہوگا کہ آپ ڈیٹ آف ایشو تو لکھ رہے ہیں کہ جس دن آپ انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں، پرومس کر رہے ہیں، وہ ڈیٹ تو یہاں پر موجود. پیمنٹ کی ڈیٹ جو آپ پرومس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو یہ ایک بزنس کی پریکٹس ہے، طریقہ کار ہے. اس لیے میں نے یہ ڈیزائن کیا پرومسری نوٹ اسی انداز میں، کیونکہ آپ کو ایسے پرومسری نوٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. 30 days after date، اس کا مطلب ہے آج جو ڈیٹ ہے، جس ڈیٹ کو یہ پرومسری نوٹ ایشو کیا جا رہا ہے، اس کے 30 days کے بعد آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے، یو گو بیک ٹو دا ڈیفینیشن.
وہاں پر 3 باتیں ہوئی تھیں. دیٹ دی اماؤنٹ شیل بی پیڈ آن ڈیمانڈ. یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے آن ڈیمانڈ آئی پرومس ٹو پے. جب آپ ڈیمانڈ کریں گے آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی. دوسری بات تھی فکس ٹائم اور دا فکس ڈیٹ. آپ یہاں یہ بھی لکھ سکتے تھے آن 30th October I shall make this payment. I promise to pay. باقی ایسے ہی آپ اس کو ڈرافٹ کر. تو یہ ایک فکس ٹائم ہے, فکس ڈیٹ. تیسری بات جو تھی ڈیٹرمینیبل فیوچر ٹائم, ڈیٹرمینیبل فیوچر ڈیٹ. ایسی ڈیٹ, ایسا ٹائم جو کہ جب آپ ایشو کر رہے ہیں اس وقت آپ ڈٹرمن کر سکیں, ایسرٹین کر سکیں. تو اسٹوڈینٹس اب یہ 30 days آفٹر ڈیٹ, آج کی ڈیٹ کا آپ کو پتا ہے جس دن آپ یہ پرومس کر رہے ہیں. 30 days کے بعد کون سی ڈیٹ ہوگی؟ دیٹ از ایسرٹینیبل ڈٹرمینیبل ٹوڈے. تو وہ جو ڈیفینیشن ہے اس کے ایمبٹ میں یہ پرومسری نوٹ آتا ہے. ہاں کوئی آپ ایسی ڈیٹ نہیں لکھ سکتے جو ایسرٹینیبل نہ ہو, جس کو آپ ایسرٹین نہ کر سکیں کہ یہ ڈیٹ کب فال کرے, اور ایسرٹین کب کر سکیں جس دن آپ وہ انسٹرومنٹ ایشو کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو پرومسری نوٹ, اب کچھ نوٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں, جب نوٹ کا لفظ استعمال ہو تو اٹ مینس پرومسری نوٹ. جو سیکشن 4 کے مطابق پرومسری نوٹ نہیں ہے وہ کیوں نہیں؟ ایک نوٹ دیکھیے, اگر اسی پرومسری نوٹ کو ہم ایسے لکھ دیں 30 days آفٹر ڈیٹ آئی پرومس ٹو پے مسٹر احمد کمال اور آرڈر the sum of rupees 100,000 only and the amounts which may be due to Ahmed Kamal by due date. اب آپ نے دیکھا تھا انسٹرومنٹ unconditional promise undertaking, اماؤنٹ جو ہے وہ سرٹن ہے, اسپیسیفائڈ اماؤنٹ ہے. اب یہاں پر 100,000 تو اسپیسیفائڈ ہے, لیکن یہاں پر ایک اور اماؤنٹ بتا دی گئی کہ ڈیو ڈیٹ تک اور جو کوئی اماؤنٹ ڈیو ہوگی وہ بھی میں پرومس کرتا ہوں. اب آپ کو آج نہیں پتا کہ واٹ دیٹ اماؤنٹ وڈ بی, تو اٹ کین ناٹ بی اے پرومسری نوٹ. پرومسری نوٹ کے بعد یہ کہ اسپیسیفک سرٹن اماؤنٹ ہونی چاہیے, اور وہ سرٹن اس دن ہونی چاہیے جس دن کے وہ پرومسری نوٹ لکھا جا رہا ہے. تو دس از ناٹ اے پرومسری نوٹ since the amount promised is not certain and ascertainable on the date of making the promise or undertake. تو یہ انگریڈینٹ اس ڈیفینیشن کا وہ پورا نہیں ہو رہا, اس لیے ہم اس کو پرومسری نوٹ نہیں کہہ سکتے. تو اسٹوڈینٹس آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ پرومسری نوٹ جو ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں, یا لا کے مطابق پرومسری نوٹ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اب آپ ایک اور نوٹ کا اسپیسیمن دیکھ لیجئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ پرومسری نوٹ میں کون سے ایلیمنٹس ہیں, کون سے اس کے کریکٹرسٹکس ہیں, اور ان کا پورا ہونا ضروری. آئی او روپیز 100,000 ٹو مسٹر احمد کمال. باقی چیزیں ٹھیک ہیں, ڈیٹ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر, اٹ از ناٹ کمپلیٹ. لیکن یہاں پر جو بات آپ کو سمجھانے کے لیے شامل کیا گیا ہے, ریسٹ آف دا ٹو مسٹر احمد کمال, آرڈر, ڈیٹ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ان آرڈر. لیکن یہ جو ہے آئی او روپیز 100,000 ٹو مسٹر احمد کمال, دس از ناٹ اے پرومسری نوٹ. کیونکہ پرومسری نوٹ آپ نے دیکھا دیٹ از دی انکنڈیشنل انڈرٹیکنگ. یہ انڈرٹیکنگ ہے کہ یہ اماؤنٹ ہے, یہ میں وہ کرتا ہوں, اینڈ آئی پرومس ٹو پے. یہاں پر کوئی پرومس نہیں ہے پیمنٹ, یہاں پر ایک انٹیمیشن ہے, ایک انفارمیشن ہے, ایک ایکنالجمنٹ ہے کہ آئی او دس اماؤنٹ. یہاں تک تو صحیح ہے, آئی او دس اماؤنٹ, بٹ دس از این ایکنالجمنٹ. تو جو پرومسری نوٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ میٹ نہیں کرتا اگر پرومسری نوٹ اس طرح ڈیزائن کیا جائے. دس ول ناٹ بی پرومسری نوٹ. ایک اور نوٹ دیکھ لیجئے, آئی پرومس ٹو پے روپیز 100,000 ٹو مسٹر احمد کمال 30 days after getting admission in a university. باقی تمام ایلیمنٹس اپنی جگہ صحیح. یہاں پر جو بات ہائی لائٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پرومسری نوٹ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ یہاں پر جو
پیمنٹ کی بات ہے، ٹائم آف پیمنٹ کی بات ہے، اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. آن ڈیمانڈ، اگر یہ بات جیسے ہمارا تھا 100,000 تو آن ڈیمانڈ آپ کو پے کر دیں، جس وقت آپ ڈیمانڈ کریں گے آئی ول پے اٹ. فکس ڈیٹ، فکس ٹائم، اس ڈیٹ کو آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی، دس از اے پرومسری نوٹ. یا وہ ٹائم اس کو آپ ڈٹرمن کر سکیں، ڈٹرمنیبل، ایسرٹینیبل ایٹ دی ڈیٹ آف میکنگ دا پرومس. یہاں پر ایسا ممکن نہیں. یہاں پر 30 ڈیز کی تو بات ہے. وہ جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا پرومسری نوٹ، 30 ڈیز آفٹر ڈیٹ، آج کی ڈیٹ کا ہمیں پتا ہے، اس سے ہم 30 ڈیز ایسرٹین کر سکتے ہیں، ڈٹرمن کر سکتے ہیں. دیٹ از ڈٹرمنیبل. لیکن یہ ڈٹرمنیبل نہیں. یہاں پر ایونٹ کیا ہے؟ 30 ڈیز آفٹر گیٹنگ ایڈمیشن ان اے یونیورسٹی. اب کسی کو نہیں پتا آج کہ کب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. تو 30 ڈیز تو اس دن سے شروع ہوں گے جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے. تو ایسا ٹائم اگر کسی پرومسری نوٹ میں لکھا ہو which is not determinable or ascertainable on the date of making that promise or on the date of issuing a promissory note, that will not be a promissory note. So students, ہم نے آج بات کی نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں کیا، نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی امپورٹنس کیا ہے. And we studied there are 3 basic negotiable instruments, that is promissory note, bill of exchange and check. And we also know that negotiable instruments are governed by Negotiable Instrument Act 1881. تو اس پر ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے. آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں. ہیو اے نائس ٹائم. پڑھتے رہیے. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.